खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा पाक और जलाली नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। मेरे साथ निकालिए खरूज की किताब, उसका दूसरा बाब और उसकी 23वीं, 24वीं और 25वीं आयत हम तिलावत करेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे, तीसरे बाब में। खरूज की किताब, उसका दूसरा बाब और उसकी 23वीं आयत से खुदा के कलाम में यूं लिखा है, और एक मुद्दत के बाद यूं हुआ कि मिस्र का बादशाह मर गया और बनी इस्राएल अपनी गुलामी के सबब से आह भरने लगे और रोए, और उनका रोना जो उनकी गुलामी के बाइस था खुदा तक पहुंचा, और खुदा ने उनका करहना सुना, और खुदा ने अपने अहद को जो अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ था याद किया, और खुदा ने बनी इस्राएल पर नजर की और उनके हाल को मालूम किया। अब तीसरे बाब की 7वीं आयत से मैं पढ़ूंगा, और यहां पर यूं लिखा है, और खुदावंद ने कहा, मैंने अपने लोगों की तकलीफ जो मिस्र में हैं खूब देखी, और उनकी फरियाद जो बेगार लेने वालों के सबब से है सुनी, और मैं उनके दुखों को जानता हूं, और मैं उतरा हूं कि उनको मिस्रियों के हाथ से छुड़ाऊं और उस मुल्क से निकालकर उनको एक अच्छे और वसी मुल्क में जहां दूध और शहद बहता है, यानी केनानियों और हीतियों और अमूरियों और फिरजियों और हवियों और यबूसियों के मुल्क में पहुंचाऊं। देख, बनी इस्राएल की फरियाद मुझ तक पहुंची है, और मैंने वो जुल्म भी जो मिस्री उन पर करते हैं देखा है। सो अब आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी कौम बनी इस्राएल को मिस्र से निकाल लाए। आमीन। ये जो आयत है, ये जो वर्सेस हमने पढ़ी हैं, ये आयत जो हमने तिलावत की हैं, इनके अंदर इंतहाई गहराई मौजूद है। इसमें खुदा अपनी नेचर को बनी इस्राएल पर जाहिर करता है, और खुदा उन्हें यह बताना चाहता है कि मैं वादों की पासदारी करने वाला खुदा, मैं अपने वादों को फरामोश नहीं करता। पहला पैसेज जो हमने पढ़ा है दूसरे बाब में से, उसमें लिखा है कि खुदा ने वो वादा जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से किया था, खुदा ने उसको याद किया। उसे याद था, लेकिन जब लोगों ने नीचे दुआ करनी शुरू की तो खुदा ने उस वादे को एक्टिवेट करने का फैसला किया। और यकीनन खुदा मेरी और आपकी जिंदगी में भी बहुत से मंसूबे रखता है, बहुत से मंसूबों को उसने बाइबल मुकद्दस में जाहिर किया है, कलीसिया के लिए, ईमानदारों के लिए। और खुदा हमसे तवक्को करता है कि जिस तरह बनी इस्राएल कौम ने खुदा को पुकारा अपनी मुसीबत में, अपनी तकलीफ में, अपनी अजियत में, दुश्मन की कैद के अंदर, जब उनसे बेगार ली जाती थी, जब उनसे जबरन ईंटें बनवाई जाती थी, जब उनकी बेटियों को रुस्वा किया जाता था, जब उनके बूढ़ों को मारा जाता था, जब उनके बच्चों से जबरन काम लिया जाता था, जब उन्हें कम खाने को मिलता था, जब उनकी इज्जत कोई नहीं थी, जब उनको पूछने वाला कोई नहीं था, उस हाल में उन्होंने खुदा के हुजूर चिल्लाना शुरू किया। और चिल्लाने का फायदा क्या हुआ? जब उन्होंने आहो बका करनी शुरू की। एक वक्त था कि वो एक दूसरे को बताते थे, आज मुझे बहुत मार पड़ी, आज मुझे बहुत मारा गया है, ये देखो मेरी कमर छील दी गई है, मुझे इतने कोड़े मारे गए हैं कि मैं चलने के काबिल नहीं रहा, लेकिन मालिक ने कहा है कि कल फिर आना है और इन्हीं जख्मों के साथ उतना ही काम करना है जितना आज किया, बल्कि इससे अच्छी परफॉर्मेंस देनी है। एक दूसरे को बताते रहे कई सालों तक, लेकिन फिर एक दिन उन्होंने ये फैसला किया कि हम ये सारा माजरा खुदा को बताएंगे। आमीन। और उन्होंने ये फैसला किया कि हम खुदा के हुजूर चिल्लाएंगे, हम खुदा के हुजूर रोएंगे, हम खुदा के हुजूर फरियाद करेंगे कि वो आसमान पर से हम पर निगाह करे और वो हमें इस कैद से छुड़ाए, हमें रिहाई दे, और जिसका वादा उसने हमारे बाप दादा से किया है खुदा उसको पूरा करे। और जब उन्होंने चिल्लाना शुरू किया तो खुदा मिस्र में नहीं, बल्कि उस जगह पर जहां पर मूसा मौजूद था अपने ससुर के पास, उस पर जाहिर हुआ। और खुदा ने उससे क्या कलाम किया कि मैंने अपने लोगों की तकलीफ जो मिस्र में है खूब देखी। आप जिस परेशानी का शिकार हैं खुदा उसे देख रहा है, खा वो आपकी बदनी कमजोरी है, खा वो आपका बिजनेस फेलियर है, खा वो आपकी कोई भी नाकामी है, आप किसी भी तकलीफ के अंदर मुब्तला हैं, किसी भी दुख के अंदर मुब्तला हैं, किसी भी खौफ के अंदर मुब्तला है, आप कर्जे के नीचे दबे हुए हैं, बदरूहों की कैद के अंदर है, खुदा देख रहा है। खुदा क्या कर रहा है जी? आप अपने आप को यह बात सिखाइए और समझाइए कि खुदा मुझे देख रहा है। आप अगर खुदा की वर्शिप कर रहे हैं, खुदा ये भी देख रहा है। उसने उस बेवा को देख लिया था जिसने सिर्फ 2 दमड़ियां डाली थी। अभी पास्टर मुबीन जब इस इबादत को लीड कर रहे थे, हमें लीड कर रहे थे प्रस्तिश में,
تو انہوں نے یہ بات کہی کہ خدا نے داؤد کے دل کو دیکھ لیا. اس کا جو باپ تھا یسی، وہ اپنے بیٹوں کو دیکھ رہا تھا ان کے قد کاٹ کی وجہ سے، ان کی پیشہ ورانہ مہارت کی وجہ سے، تلوار کیسے چلاتے ہیں، تیر کمان کیسے چلاتے ہیں، اور جب ان کے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو خوبصورت کتنے لگتے ہیں. لیکن خدا کا جو پیرامیٹر ہے، جو اس کا پیمانہ ہے چیک کرنے کا، وہ فرق ہے. خدا دل پر نگاہ کر رہا تھا. اس نے سارے بیٹوں کی سکیننگ کی، کوئی بھی خدا کے حضور خالص نہیں تھا. تو خدا نے سیمول کے دل میں بات ڈالی کہ اس سے پوچھ کے تیرا اور بھی کوئی بیٹا ہے، کیونکہ جب ساتوں فیل ہو گئے تو اس نے کہا بھی خدا نے تو یسی کے گھر میں مجھے بھیجا تھا، تو یسی کے تو سارے بیٹے فیل ہیں، خدا مجھے اجازت ہی نہیں دے رہا کہ میں کسی کے سر کے اوپر تیل ڈال دوں، اس کو مسا کر دوں، تو پھر معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا کیا تیرا کوئی اور بھی بیٹا ہے؟ اس نے کہا ہاں جی ہے، وہ بھیڑ بکریاں چرانے گیا. اس نے کہا بس اس کو بلا لے. اور جب اس نے اس کو بلایا اور داؤد کو آتے ہوئے دیکھا، خدا نے کہا یہی وہ شخص ہے جس کو میں نے اسرائیل کا پیشوا ہونے کے لیے چنا ہے. آمین. خدا دلوں پر نگاہ کرتا ہے. خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس کے پاس آئیں، اور آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں، آپ کی جو بھی مسائل ہیں، آپ کی جو بھی پرابلمز ہیں، وہ خدا سے فراموش نہیں ہے. جو کچھ آپ بھگت آئے ہیں، جو کچھ آپ بھگت رہے ہیں، جو کچھ آپ نے بھگتنا ہے، خدا ان سب سے واقف ہے، اور خدا اپنی فیور ان تمام زمانوں میں آپ کے لیے مہیا کرتا رہا ہے. میں نے اپنی زندگی کے مشکل ترین سالوں کے اندر بہت سی دعائیں کی، رو کے کی، چلا کر کی. خدا کے حضور میں چلایا، رویا، اور میں نے خدا سے فریاد کی کہ خدا ان مشکلات سے مجھے نکال، میرا تو جو بھار ہے بہت زیادہ ہے، میں نہیں اٹھا سکتا. اور میں جو کام کرتا تھا اس کام، چونکہ میری ایجوکیشن اتنی زیادہ نہیں تھی، مجھے کوئی بہت اچھی جاب نہیں مل سکتی تھی جس میں میں کرسی پہ بیٹھا رہتا، کمپیوٹر پہ ٹک 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 فائلیں نکالتا. میری ایجوکیشن کم تھی، لہذا مجھے وہ کام کرنا تھا جس سے میں اپنی دال روٹی چلا سکتا. میں نے لاہور کی سڑکوں کے اوپر پتہ نہیں کتنے ہزار کلومیٹر، ہزار نہیں میں کہوں گا لاکھوں کلومیٹر سائیکل چلائی ہے، اور وزن کے ساتھ. نیسلے کی بوتلیں پیچھے بھی ہیں اور آگے بھی ہیں. گرمی اس قدر زیادہ ہے، لو اس قدر زیادہ چل رہی کہ لوگ موٹر سائیکلوں پر بحال ہیں، گاڑیوں کے اندر بحال ہیں، اور میں سائیکل کے اوپر ایک لوڈر کی طرح کام کر رہا ہوں. اور پھر انجن شیڈ کے پل کے اوپر ان بوتلوں کو پہلے جا کے اوپر رکھتا تھا. انجن شیڈ کا جو پل ہے ایک تو وہ پرانا بڑا ہے اور وہ اونچا بھی ہے، تقریباً 2 منزلہ اوپر ہے. پہلے میں جا کے نیسلے کی بوتلوں کو، بھری ہوئی بوتلوں کو پانی کی اوپر جا کے رکھتا تھا، پھر جلدی سے سائیکل اوپر لے کے جاتا تھا کہ کوئی بوتل اٹھا کے نہ آگے رفو چکر ہو جائے، اور پھر ان بوتلوں کو نیچے بھی اتارنا ہے، سائیکل کو وہاں کھڑا کرنا ہے، پھر ان بوتلوں کو نیچے جا کے اگلی جگہ پہ رکھنا ہے، پھر بھاگ کے اوپر جانا ہے، اور پھر سائیکل نیچے لے کے آنی. اور یہ میری ڈیلی کی روٹین تھی. اور اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنا کچھ میں کرتا تھا، ہزاروں ہزار سیڑھیاں ڈیلی چڑھتا تھا. اور جب میں گھر آتا تھا تھکاوٹ سے میرا برا حال ہوتا تھا، لیکن جب میں خداوند کے حضور آ کے شکر گزاری کرتا تھا، خداوند ان سارے زخموں کو، ان تکلیفوں کو دور کر دیتا. جب آپ دکھی ہیں، غم زدہ ہیں، تکلیف کے اندر ہیں، بیماریوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں، قرضوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں، شیطان آپ کو دبا رہا ہے، لڑائی جھگڑے ہیں آپ کے گھر کے اندر، آپ کے پاس کوئی اور چارہ نہیں خدا کی حضوری میں آنے کے علاوہ، کیونکہ ریمیڈی وہاں سے آئے گی، رہائی وہاں سے آئے گی، نجات وہاں سے آئے گی، فتح مندی وہاں سے آئے گی، دلیری وہاں سے آئے گی، قوت وہاں سے آئے گی. خدا اپنی حضوری سے آپ کو ریسٹور کرے گا. آپ نے دیکھا ایک باکسر، آپس میں باکسر لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو مکے مارتے ہیں، آنکھیں سجا دیتے ہیں، دانت ہلا دیتے ہیں، پسینے سے چور ہو جاتے ہیں، ان کے پٹھے سیل ہو جاتے ہیں، اور پھر جب بیل بجتی ہے، راؤنڈ ختم ہوتا ہے، اور وہ فوراً جا کے ایک کونے میں بیٹھ جاتے ہیں. فوراً 2 بندے آتے ہیں، ایک تولیہ رکھتا ہے اس کے اوپر، ٹھنڈا تولیہ، اس کو ملتا ہے ایسے ایسے، دوسرا اس کو ایسے ایسے کرتا ہے، اور اس کا جو مینیجر ہوتا ہے، جو اس کا کوچ ہوتا ہے، وہ آ کے کہتا ہے آر یو آل رائٹ، فائٹ کرنی ہے، گھبرانا نہیں ہے، لڑنا ہے، تم نے جیتنا ہے. اسی طرح جب ہم خدا کی حضوری میں آتے ہیں، خدا کا پاک روح ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے، ہمیں زور دیتا ہے، کہتا بیٹے پریشان نہ ہو، میں تیرے ساتھ ہوں، تو غالب آ سکتا ہے. ہاللیلویا. تیرے پاس یسوع نام ہے، تیرے پاس لہو ہے، یسوع کا لہو ہے، تیرے پاس صلیب کی فتح ہے، تیرے پاس میرا کفارہ ہے، تیرے پاس میرا کلام ہے، تیرے پاس میرا پاک روح ہے، تیرے پاس میرے وعدے ہیں. ابلیس کے خلاف کھڑا ہو اور فتح مندی حاصل کر. ہاللیلویا. خدا جانتا ہے. خدا نے موسیٰ سے کہا میں اپنے لوگوں کی تکلیف کو جو وہ مصر میں بھگت رہے ہیں جانتا ہوں، مجھ سے فراموش نہیں ہے. آج اب اپنے آپ کو دلیری دیجئے، اپنے آپ کو قوت دیجئے، خدا کے کلام سے اپنے آپ کو بھریے، اور اپنے آپ سے کہیے کہ میری جان خوش ہو، کیونکہ تیرا خدا جانتا ہے کہ تو کن مشکلات سے گزر رہی ہے اور گزر رہا ہے. آمین. اور ان کی فریاد جو بیگار لینے والوں کے سبب سے ہے سنی. خدا کیا کرتا ہے جی؟ فریاد کو سنتا ہے. ہم زبور گاتے ہیں فریاد عاجزاں دی ہرگز نہیں ہو پلدا. اعمال کی کتاب میں لکھا ہے جب لوگوں نے انہیں ستایا، منادی کرنے سے روکا، کلام سنانے سے روکا، ان کو پیٹا گیا، ان کو ذلیل کیا گیا، ان کو مارا گیا، تو وہ واپس آئے اپنے بھائیوں کے پاس
انہوں نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب یسوع کا نام لے کر تم نے منادی نہیں کرنی، اب تم نے خوشخبری کا کلام نہیں سنانا، اور اس بدعتی فرقے کا ساری کاروائی بند کی جائے۔ انہوں نے خدا کے زور چلانا شروع کر دیا، انہوں نے رونا شروع کر دیا، انہوں نے کہا خداوند ان کی دھمکیوں کو دیکھ، وہ کس طرح سے ہمیں تھریٹ کر رہے ہیں، وہ کس طرح سے ہمیں ڈرا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تیرا کلام نہیں سنانا، جبکہ تو نے تو ہمیں کمیشن دی ہے کہ جاؤ سب قوموں کے اندر جا کر میرے کلام کی منادی کرو اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں بپتسمہ دو۔ یہاں تو روکا جا رہا ہے، چلانا شروع کر دیا، اور جس جگہ پر وہ دعا کر رہے تھے، رو رہے تھے خدا کے حضور، لکھا وہ مکان ہل گیا، اور لکھا وہ دلیری سے کلام سناتے رہے۔ جب میں اور آپ فریاد کرتے ہیں، چلاتے ہیں، آپ کے پاس جاب نہیں ہے، بہت سے نوجوان ہمارے پاس آتے ہیں، بھائی صاحب جاب نہیں مل رہی، ہم ان سے پوچھتے ہیں آپ دعا کتنی کرتے ہیں؟ دعا تو نہیں میں کر رہا، کلام تو نہیں پڑھ رہا، وہ میں دس نو کی کر رہا، وہ بیڈ تے لیٹ کے واٹس ایپ کر رہا۔ اس کا باپ کہتا پتر تم ہی کو نوکری لب، کہتا جی میں کرسچن ہوں، سانو نوکری لبنی نہیں، بہانہ۔ اور وہ اپنی مشکلات سے تنگ ضرور ہیں، اپنی پریشانیوں سے تنگ ضرور ہیں، لیکن وہ اس کو اپنی زندگی سے دور کرنا نہیں چاہتے۔ میرے پاس جاب نہیں ہے، میرے پاس جاب نہیں ہے، پائی صاحب دعا کر دیں۔ اچھا پائی صاحب نے دعا کر دی، بھی تو کی کرن دے، تو سون دے، 12 بجے اٹھ رہے امی جی پروٹھا پکا دے، اس پہ بھی بحث کر رہا اپنی ماں سے، یہ کیسا انڈا ہے، یہ کیسا پراٹھا ہے، میں نہیں کھانا۔ ایک تو ویلا مشٹنڈا، بیڈ توڑ رہا ہے، باپ کی روٹی توڑ رہا ہے، سب کچھ کھا رہا ہے، ہڈ پیر اس کے جڑ گئے، لیکن اسے شرم نہیں آتی کہ میں اس ساری مشکل کے اندر یہ دیکھوں کہ میرا باپ جو بزرگ ہو گیا ہے وہ محنت مزدوری کر کے گھر میں روٹی لے کر آتا ہے، جو کھانا پینا ہمارے گھر میں بنتا ہے، میں بجائے اس پہ شکر گزاری سے، اور ایک بات اور تو ویلے بندے بھوک بھی بڑی لگتی۔ بھائی صاحب میں صحیح کہا، جو بندہ کام کرتا ہے اس کو کم بھوک لگتی، میں نے یہ اندازہ، کیونکہ اس کا کام میں دھیان لگا ہوا، وہ یار میں نے وہ بھی کرنا، میں نے ویلے دا دھیان ہے اور کوئی، وہ باہر کھڑا ہے کہندا روٹی پک گئی ہونی، چلا جائیں امی جی کی پکا ہے، وہ کہندی او ہو ہے کی، چلو لے آؤ، کھا کے پھر باہر جاتا ہے، پھر وہ کھانے کی طرف بھی اس کا دھیان، کیونکہ اس کی لائف میں اور کوئی کام ہے ہی نہیں، اور وہ ماں باپ کو ستا رہا ہے۔ بہت سے نوجوان آج ہمارے پاس آتے ہیں، میں کہتا ہوں بھی آج تو دنیا کے اندر اتنی کچھ جابز ہیں، الیکٹرانک میڈیا نے اس قدر جال بچھا دیا نوکریوں کا، جو کرنے والا ہے، ہمارے یہاں پر ایک محاورہ، جن نے کام کرنا انہوں کام دی تھوڑ کوئی نہیں، تے جن نے کرنا کوئی نہیں انہوں تسی دبو کے بھی تو کہے گا نہیں نہیں ہے میرے سٹینڈرڈ دی نہیں، وہ بھئی تیرا کی سٹینڈرڈ ہے، 8 سال تو ویلا پھرنڈے ہیں، کی سٹینڈرڈ ہے تیرا، اب تجھے نوکری مل رہی، کر نوکری، نہیں کرنی۔ آج مشکلات بہت ہیں لوگوں کی، بیماریاں بڑی ہیں، تکلیفیں بڑی ہیں، جھگڑے بڑے ہیں، پریشر بڑے ہیں، قرضے چڑھے ہوئے لوگوں پہ، لیکن وہ خدا کے حضور فریاد نہیں کر رہے، چلا نہیں رہے، پستے چلے جا رہے ہیں، شیطان انہیں رگڑا لگا رہا ہے، رندا پھیر رہا ہے، او چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، لیکن خدا کے حضور نہیں۔ کشف والوں کے پاس چلے جاتے ہیں، پٹھانوں سے جا کے سود پہ پیسے لے لیتے ہیں اور پھنس جاتے ہیں، لیکن وہ خدا کے پاس نہیں آتے۔ خدا کہتا کہ میں اپنے لوگوں کی مصیبت کو جانتا ہوں اور میں نے ان کا رونا اور چلانا سن لیا ہے۔ اگر آپ چلائے نہیں تو پھر خدا سنے گا کیسے؟ اگر آپ نے خدا سے فریاد نہیں کی تو خدا کیسے کہے گا کہ بھی میں نے اس بندے کی دعا سن لی ہے؟ جو اگلی بات ہے وہ بہت زبردست ہے، جس کو میں ہمیشہ پڑھ کے دلیری محسوس کرتا ہوں۔ جو مصر میں ہیں خوب دیکھیں، اور ان کی فریاد جو بگاڑ لینے والوں کے سبب سے ہے سنی، اور میں ان کے دکھوں کو جانتا ہوں، اور میں اترا ہوں۔ کون اترا جی؟ اب خدا اترا ہے۔ خدا موسیٰ کہہ رہا اب میں اترا ہوں، میں اترا ہوں کس لیے؟ تاکہ میں اپنے لوگوں کو قید سے چھڑاؤں۔ آمین۔ ایک بات جو مجھے بڑی خوبصورت لگتی ہے، ایلیا کے حوالے سے یعقوب کے خط میں لکھا ہے، سلاطین میں بھی اس کا ذکر ہے، سلاطین میں زیادہ تفصیل ہے، لیکن یعقوب 2 آیات کے اندر جو ایلیا کی مینٹیلٹی ہے، جو اس کی پریئر لائف ہے، اس کو وہ کھول دیتا ہے ایمانداروں کے لیے، کلیسیاؤں کے لیے۔ یعقوب کا خط 5واں باب اس کی 17 اور 18 آیت۔ ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، کیا تھا جی؟ جیسے آپ ہیں ایلیا ہم سے بالکل فرق نہیں تھا، جیسا میں ہوں ایلیا میری طرح کی سوچ رکھتا تھا، ڈر بھی جاتا تھا، خوف زدہ بھی ہو جاتا تھا، پریشان بھی ہو جاتا تھا، تھک بھی جاتا تھا، بھوک بھی اسے لگتی تھی، جس طرح ہم ہیں ویسے ہی وہ تھا۔ اس نے بڑے جوش سے، کیسے دعا کی جی؟ بڑے جوش سے، جوش میں غیرت بھی ہے، جوش میں حکمت بھی ہے، خدا کے کلام کو بیس بنا کر اس نے پریئر کی، جوش سے دعا کی، دلیری سے دعا کی، ایمان سے دعا کی، حکمت سے دعا کی، اور کنٹینیوٹی کے ساتھ دعا کی، اور وہ دعا کرنے لگا۔ دعا کیا کی؟ جوش سے دعا کی کہ مینہ نہ برسے، بارش نہ ہو، آسمان کو بند کر دیتا ہے، اور خدا نے اس کی دعا کو سنا، آسمان بند ہو گیا۔ اور جب وہ آیا بادشاہ کے سامنے، جو اس کی انٹری ہے سلاطین کی کتاب میں، وہ بڑی کمال ہے، اس نے کہا جب تک میں نہ کہوں آسمان سے اوس بھی نہیں پڑے گی اور بارش بھی نہیں ہوگی۔ یہ انٹری ہے اس کی۔ جب سلاطین کی کتاب کے 17 چیپٹر میں
اس کی انٹری ہوتی ہے، خدا اس کو منظر پر لے کے آتا ہے تو وہ ان لفظوں سے منظر پہ آتا ہے، جب تک میں نہ کہوں. جو اپنے منہ سے پہلے الفاظ نکالتا ہے وہ خدا سے کلام لے کر آیا ہے. اور جب اس نے کہا کہ بارش نہیں ہوگی، اوس نہیں پڑے گی، کیونکہ ملک کے اندر گناہ تھا، لوگ دیویوں کو پوج رہے تھے، دیوتاؤں کو پوج رہے تھے، خدا نے اس کے دل کے اندر یہ بوجھ ڈالا کہ وہ دعا کرے اس بات کے لیے. اور خدا کی طرف سے ان پر سختی آنی تھی، خدا نے سختی بھیجی اور ایلیا کو خدا نے استعمال کیا. ایلیا دعا میں جھک گیا، اس نے کہا خداوند یہ بت پرستی کر رہے ہیں لوگ، تجھ سے دور ہیں، تیرا انکار کر رہے ہیں، حالانکہ تجھے جاننے والے لوگ ہیں، تو ان کو ملک مصر سے نکال کر لایا تھا، لیکن یہ کہاں پر زندگی گزار رہے ہیں. اور وہ دعا میں بیٹھ گیا. خدا نے کہا جا بھی جا کے اعلان کر دے. اس نے جا کے اعلان کر دیا. اس نے کہا جب تک میں نہ کہوں اب بارش نہیں ہونی. اور 3.5 سال تک بارش اوس بھی نہیں پڑی. آپ سوچیں جس ملک کے اندر بارش نہ ہو. اور میں سوچتا ہوں جب کبھی اپنے تصور میں تو مجھے لگتا ہے کہ اس علاقے کے اندر بھی جب ایلیا نے اس طرح سے کہا کہ بارش نہیں ہونے والی تو ایسا ہی ہو گیا. لیکن دوسری بات اس سے اگلی آیت میں پھر اس نے دعا کی. پہلے اس نے دعا کی، بارش کو بند کیا 3.5 سال تک. اب دوبارہ وہ پریئر کر رہا ہے. اور اب اس کی دوبارہ دعا کرنے کی ریزن اور دوبارہ دعا کرنے کی جو بیس ہے وہ اس کی اپنی پریویس دعا اور خدا کا کلام. کیا آپ نے اپنی ماضی کی دعاؤں اور ماضی کی فتوحات کو اپنی آج کی دعاؤں کے لیے بیس بنایا کبھی؟ ہمیں تو یاد ہی نہیں خدا نے کل کی کیتا سی. ہم تو بھول جانے والے لوگ ہیں. ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ خدا نے میری زندگی میں آج تک کیا کیا کچھ ہے. ہم تو بھول جاتے ہیں. ایلیا کو پتا تھا خدا نے 3.5 سال پہلے میری منہ کی باتوں کی پاسداری کی تھی. خدا نے میری بات کو سنا تھا اور خدا نے جو کچھ میں نے اس کے زور رکھا خدا نے اس کے اگینسٹ وہی کچھ کیا. اور پھر اب وہ دوبارہ اسی ایمان سے واپس جاتا ہے اور خدا سے کہتا ہے کہ خدا مطلب کھول دے آسمان. خدا کھول دیتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں فریاد کرنے کی طاقت کتنی ہے، دعا کرنے کی طاقت کتنی ہے. جب آپ اپنے گھٹنوں پر آئیں گے خدا کے زور فریاد کرنا شروع کریں گے، آسمانی مشینری حرکت کے اندر آ جائے گی. آمین. اور پریشر آپ پر آنا ضرور ہے. جب تک گنے کو آپ ڈالتے نہیں بیلن کے اندر تو رو تو نہیں نکلتی. جب تک آپ لیمو کو نچوڑتے نہیں سکنجوی نہیں باندھتی. جب تک آپ رگڑے نہ جائیں، جب تک میں اور آپ پیچھے نہ جائیں، ہمارا فلیور کیسے باہر آئے گا؟ سوکھی مٹی کے اوپر جب پانی کی بوندیں گرتی ہیں کیسی خوشبو پھیلتی. وہ خوشبو کیسے اس کے اندر آتی ہے؟ جب وہ بارش کو اپنے اندر جذب کرتی ہے، پانی مٹی کے ساتھ ملتا ہے. اسی طرح جب آپ خدا کی حضوری میں آ جاتے ہیں، خدا کی حضوری جب آپ پر آتی ہے تو آپ کے اندر سے بھی مسیح کا کردار نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. ہاللیلویا. اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ کس قسم کا شخص ہے؟ پولس کہتا اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. خدا نے کہا میں اترا ہوں تاکہ ان کو چھڑاؤں. اور مزے کی بات یہ ہے خدا ان کو وہاں سے رہائی دے کر اس سے ایک اچھی جگہ پر لے جانا چاہتا ہے. یہ خدا نے موسیٰ سے کہا ہے میں ان کو اب اس جگہ پر لے کر جاؤں گا جہاں دودھ اور شہد. ہو سکتا ہے آپ کہیں گے خدا میرا بزنس نہیں چل رہا. ہو سکتا ہے آپ کسی بازار کے اندر ٹی شرٹیں لگاتے ہو پھٹے کے اوپر 60 روپے دی 120 روپے دی. بزنس تو بزنس ہے. لوگ بازار کے اندر نالے پانی بیچ رہے ہیں. تو ایک بازار میں وائس کو لے کر گیا تو وہاں پہ کئی لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ہر بازار میں ہوتے ہیں وہ لوگ. میں سوچتا ہوں وہ بھی تو دہاڑی لگاتے ہیں، ان کے بھی تو بچے اسکول جا ہی رہے ہیں. بزنس ان کا چھوٹا سا لیکن وہ 1000-1500 روپے شام کو کما لیتے ہیں. تو بزنس ہے. ہو سکتا ہے آپ یہ کہیں کہ خداوند میریاں زیادہ نالے پانیاں وکن. خدا کے اے چھڈ ہن ایک وڈی دکان لے چھرے ہن گارمنٹس کا کام کر. جب آپ فریاد کریں گے تو پھر ایسے کام ہوں گے. ہو سکتا ہے آپ جاب ڈھونڈ رہے ہو خدا آپ کو بزنس دے دے. ہو سکتا ہے آپ چھوٹی سی جاب کے لیے توقع کر رہے ہو، ایک بندہ آپ کے سامنے بڑی پرپوزل لے کر آ جائے کہ بھائی آپ یہ جاب کریں. آپ حیران ہو جائیں گے. آپ کہیں گے وہ کیا رہا ہے؟ ہم نے اپنی زندگی میں یہ کام ہوتے ہوئے دیکھے ہیں اور مسلسل دیکھ رہے ہیں. اور ہم یہ چیز جانتے ہیں کہ وہ بندہ جو خدا سے فریاد کرتا ہے اس کو اس چیز کا علم ہے کہ خدا میری زندگی میں یہ کام کر سکتا. فریاد وہی کرتا. جس کو علم نہیں ہے وہ خدا کی حضوری میں نہیں جاتا. سن لیں گے ابھی بات. وہ گونگلواں تو مٹی چاڑتا ہے. تسی محاورہ سنے گونگلواں تو مٹی چاڑنا تو بس ایسے ہی بھائی پائی صاحب دعا کر. پائی صاحب نے دعا کر دی. پائی صاحب بھی بھول گئے، باہر جا کے آپ بھی بھول گیا تو پائی صاحب نے کی دعا کی تھی. اے جے گونگلواں تو مٹی چاڑنا کوئی اتنا پتہ ہی. لیکن جو بندہ خود ڈیلی ایک ہی بات کے لیے خدا کے زور چھکا ہے، اس بیوہ عورت کی طرح جو روز آتی تھی. بنی اسرائیل بھی اب چلانے لگے. ان کا رونا اور چلانا بڑھتا ہی جا رہا تھا، بڑھ رہا تھا. خدا کے حضور وہ ماتم کی حد تک پہنچ گئے. فریاد کرنے لگے، رونے لگے، چلانے لگے، اپنے دکھ بیان کرنے لگے. جب ان کے بچوں کو جلایا جانے لگا، ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا، ان کو ایک سائیڈ پر لگا دیا گیا، ان سے جبرن کام لینے لگے. پھر ان کے پاس اب کوئی چارہ نہیں تھا کیونکہ ان کی اپنی طاقت تو اتنی تھی نہیں کہ وہ کسی سے کہتے کہ سر جی ہمارے بارے میں بھی سوچیں. انہیں پتا تھا صرف ایک خدا ہے جس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، ہمیں اس کی طرف واپس آنا ہے. اور وہ اس کی طرف واپس آئے، انہوں نے فریاد کی اور خدا نے ان کو رہائی دی.
آمین. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ رہائی پائیں؟ مسائل میرے اپنے مسائل، میں یہ مانتا ہوں کہ اس دنیا کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں جس کا کوئی مسئلہ نہ ہو. ہم ایک مسائل سے بھری دنیا میں رہ رہے ہیں. کچھ مسائل ایسے ہیں جن کا آپ کو پتا ہے، کچھ مسائل ڈیلی سامنے آتے ہیں. جیسے ہی آپ اٹھتے ہیں منہ دھو کے کہاں پہ نکل لگتے تڑ میٹر چگ لگ. یہ کام آپ نے سوچا نہیں تھا کہ صبح سے ہونا ہے، لیکن میٹر نو اگ لگ گئی. چلو جی ہوں جاؤ وارڈا دے آفس. وارڈا کے آفس گئے، وہاں پہ بندے نہیں بیٹھا جنہیں آ کے میٹر چینج کرنا ہے، تاڑی فریاد سننی. آپ گئے، وہ کہندا جی وہ تو جائے گی. وہاں سے آپ نکلے، موٹر سائیکل خراب ہو گئی، وہ نہیں ککا مار مار کے تھک گئے، وہ اسٹارٹ ہی نہیں ہوئی. یہ ڈیلی کے مسائل ہیں. یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جو آپ سوچ کے آئے تھے گھر سے کہ آج ایسے ایسے ہوگا. تو اس کے لیے کتنی زیادہ آپ کو دعا کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ ایک ایسی پریکٹس میں جانے والے ہیں جہاں پر سب کچھ ویسا نہیں ہوگا جیسے کل ہوا تھا. آپ کے ساتھ کبھی ایسے ہوتا ہے پورا ہفتہ بس آپ جو سوچیں وہی ہو؟ ایسے نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں چلو جی میں دعا کروں گا، پڑنگ نیچے بیل ہو جاتی، بندہ آ جاتا، انہوں میں جانتا نہیں. بھائی صاحب میں دعا کرانا آیا سا. اچھا جی. اس نے دعا کرائی، وہ آیا 5 منٹ لئی سی، وہ 1.5 گھنٹہ جا ہی نہیں رہا. میرے ٹائم فریم میں وہ تھا ہی نہیں کہ انہیں آنا ہے، انہیں دعا کرانی. دعا اس نے نہیں کروائی، پہلے اس نے مجھے 1.5 گھنٹہ اپنی داستان سنائی. دعا میں نے 5 منٹ کی کرنی تھی، میں پھر ایڈی لمبی کیوں کرتا جب 1.5 گھنٹہ انہیں لے لیا. 5 منٹ دعا تو اتنی، جو بندہ الگ میں دعا کرتا ہے وہ باہر چھوٹی دعا کرتا ہے، انہوں پتا بھی میرا رابطہ خدا میں لے گا. جب مجھے پتا ہے کہ اس کے اندر کرنٹ آ رہا ہے، میں نے کرنٹ کھینچ کے تو نہیں لانا اس میں، بس اتنا سا کام. کرنٹ اگر آ رہا ہے تو پھر سوچ لگائیں، چلو جی بلب جل جائے گا، استری چل جائے گی، سب کچھ ہو جائے گا. لیکن اگر اس میں کرنٹ نہ آ رہا ہو، پھر کیا کہ پیچ کس لے آؤ، کھولو. تار تے نہیں ہلی، تار بھی لگی، ہوں کی کریے جی، پیچھے جاؤ، میٹر سے دیکھو میٹر چل رہا ہے، میٹر تے نہیں کتے بند ہو گیا، بتی تے نہیں گئی. 100 سوال کھڑے ہو جائیں. لیکن اگر آپ کو کنفرمیشن ہے کہ اس ساکٹ کے اندر کرنٹ ہے، پھر اتنا ہی کام. اگر آپ ان ٹچ ہیں خدا کے ساتھ تو پھر جس تم ہنوس کیا بھی نہ چکو گے تو خدا تمہاری سن لے گا. تو جدو رابطہ ہی کوئی نہیں، کہنا بھائی صاحب دعا نہیں کیتی جاتی. میں کہ تو لاسٹ ٹائم دعا کیتی کدوں سے؟ کہندا جی کافی عرصہ ہو گیا. تو میں کہا پھر ٹائم تے لگے گا پتر. آپ واک کرنے کے لیے جائیں، ڈیلی جائیں، آپ کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں، چلتے جائیں. ایک چکر لگا کے آپ کا دل کرے گا دوجا بھی لا لو. لیکن جب آپ جائیں گے 6 مہینے کے بعد، پھر تھی تھوڑا جا ٹریک جاؤ گے نا، تاڑی کمر کے پتر اگے نہ جا، میں ڈگن لگا جے، وہ بندہ ادھر ہی بینچ پہ بیٹھ، کیونکہ وہ پریکٹس چھوڑ چکا ہے. اب جس بندے نے دعا کی نہیں، اس کو تو باسی آنی ہے، اس کی تو کمر اکڑنی ہے، اس کی تو آنکھوں کے آگے اندھیرا آنا ہے، انہوں تو شکلیں نظر آنی ہے باویاں دیاں. ایک بندہ کہندا جی مکھ بند کی تو باوے ہی باوے آ گئے. میں کہ وہ کہڑے باوے سن؟ کہندا جی ڈران والیاں شاواں نہیں ہوندیاں. میں کہا تو زیادہ دعا کریا گا تاکہ تو جدو اکھاں بند کرنے تو تینوں خدا دی حضوری نظر آئے، فرشتے نظر آن، تینوں مسیح دا چہرہ نظر آئے. کہ جدو تو سال بعد دعا کرنی تینوں باوے ہی نظر آنے. سمجھ رہے آپ ان باتوں؟ گونگلوں سے مٹی نہ جھاڑے، خدا سے رابطہ بنائیں. جب آپ خود کنیکٹڈ ہیں خدا کے ساتھ اور پادری صاحب جسٹ ہاتھ رکھ کے بلیسنگ دیں گے تو سپارکنگ ہوگی، مسا نکلے گا، بیماری ہو جائے گی. خدا کہتا ہے کہ میں ان کو بیسٹ جگہ پر لے کر جاؤں گا کیونکہ اب میں نے سن لیا ہے، میں اتر آیا ہوں. جب خدا اتر آئے تو پھر کون سی چیز خدا کو روک سکتی اس کا منصوبہ پورا کرنے کے لیے؟ بتائیں مجھے. کیا آپ ایسی دعا نہیں کریں گے کہ خدا آپ کی فیملی کے لیے اتر آئے؟ کیا آپ ایسی دعا نہیں کریں گے کہ خدا آپ کے چرچ کے لیے اتر آئے؟ کیا آپ ایسی دعا نہیں کریں گے کہ خدا آپ کے بزنس کے لیے اتر آئے؟ خدا اپنی پریزنس کو ظاہر کرے اور بند دروازے پڑک کر کے کھول جائیں. کریں گے ایسی دعا؟ ایسی دعا سے کچھ نہیں ہونا. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. تیجے ہاللیلویا جگہ کڑاڑا نکلتا کھڑا. خدا یسوع بہت بڑا ہے. پھول بھائی یسوع بہت بڑا. آپ کو پتا نا یہ بات؟ مجھے بھی پتا، ان سب کو پتا ہے، اور جتنے سن رہے ہیں ان کو بھی پتا ہے. لیکن تو بھی آج تک یسوع سے کام کوئی نہیں لے. تم نے ابھی تک میرے باپ سے مانگا ہی کچھ نہیں. اگر تم مانگتے تو تمہیں ملتا. یسوع نام کی قدرت، پادری صاحب نے جو گیت لکھا تھا، یسوع نام میں قدرت پائی جاتی ہے، پاک کلام میں قدرت پائی جاتی ہے. یہ کلام ہے. دنیا میں کوئی ایسا نام نہیں جو یسوع نام سے بڑا ہو، لیکن آج تک ہم اس قدرت کو استعمال نہیں کر سکے. جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم اسے یوز نہیں کر سکے. ہم اپنی اتھارٹی کو نہیں پہچان سکے، ہم اپنے اختیار کو نہیں پہچان سکے. مسیح میں ہم کیا کچھ ہے ہمیں نہیں پتا. ہم نے نجات پائی ہے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ ہم نے اگر نجات پائی اس سے ہمیں ملے گا کیا؟ اور اگر مسیح نے ہمیں نجات دی ہے کیوں دی ہے؟ کچھ نہیں پتا. بھائی جان تسی نجات ہی یافتہ ہو،
कहता मैं अबू ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। अबू ਦਾ तेरी निजात ना की ताल्लुक है। सोचे जरा, कई बार हम बगैर सोचे समझे बहुत से काम कर रहे होते हैं, बहुत से काम करते चले जाते हैं, उसके पीछे ना तो हमारी कोई मंतक है, ना कोई अकल है, ना कोई लॉजिक है, ना कलाम से हमने समझ के कुछ किया। जब देख देना 3-4 भैन दुआ करा रही हैं, कहती चलो मैं भी करा ही लवा, आ जाए भाई से दुआ कर, किस चीज की बाजी, बस कर दो, क्योंकि उसका ज़हन ही कोई नहीं। जो उसके लिए दुआ होगी वो क्या दुआ होगी, कुछ भी नहीं, उन्होंने भी कोई पता नहीं दुआ हुई है कि नहीं हो, चली। लेकिन यहां पर जो दुआ हो रही है ये खुदा से कहा जा रहा है कि खुदावंद रिहाई दे, खुदावंद हमें छुड़ा। ये दुआ करने का तरीका है। जब तक खुदा आपके लिए उतर ना आए, खुदा की मशीनरी आपको नजर आए कि हरकत में आ गई है, खुदा काम कर रहा है। खुदा मेरी और आपकी दुआओं का पाबंद नहीं है, खुदा ने खुद अपने आप को पाबंद किया है। कई लोग कहते हैं जी जब हम दुआ करते हैं खुदा का तख्त हिल जाता है। दुआ हमें लाती है। मैंने तो ये तजर्बा किया, बाकी किसी और का फर्क हो सकता है। ऐसा नहीं है कि तुम दुआ करनी शुरू कर दो, खुदा का तख्त वाइब्रेट करना शुरू कर दो, ओए दुआ होनी है, थल्ले चलो भी थल्ले चलो, ऐसा नहीं है। कई लोगों का यह ख्याल है, कहता आज मैं ऐसी दुआ करनी है कि मैं तख्त ही हिला छड़ना है, खुदा मैं मजबूर कर देना खुदा। और नहीं भाई, ऐसी बात आपने खुदा के जोर अपनी फरियाद रखनी है कि खुदा ने मुसीबत में मुझे छुड़ा, ये है दुआ। ऐसा नहीं कि खुदा ने तुझे खिंच के थले लैन, खुदा खुद उतरा है। खुदा को बुला सकता है नीचे, किसी की जरूरत नहीं है। जमीन जो है वो तो पांव की चौकी है उसकी, वो तो पहले ही नीचे पैर रखा हुआ उसने, हम उसके पैरों में बैठे हुए पहले ही, असी की लाना थले। सोचे जरा, हम तो पहले ही उसके पैरों में बैठे हुए हैं। तख्त तो उसका जहां भी है वो तो खड़ा हुआ है, बैठा हुआ खड़ा है, एक जैसा हमारे लिए। तो उतरने का मतलब यह है कि अब मैं उन्हें छुड़ाऊंगा, अब मैं उन्हें रिहाई दूंगा, अब मैं उन्हें छुटकारा दिलाऊंगा, अब मैं उन्हें खलासी दूंगा, अब मैं उन्हें मखलसी दूंगा। और उन्होंने फरियाद करनी शुरू की और खुदा ने काम कर दिया। मेरा सवाल आपसे यह है, आप कब फरियाद करेंगे? कलीसिया कब उठेगी दुआ करने के लिए? कलीसिया कब सोचेगी कि हम दुआ करें? हम तो इल्जाम लगा रहे हैं दूसरे पर, मैं दुआ करती हूँ मेरा भाई नहीं मुझे करने देता, मेरी भैन नहीं मुझे कर, मेरा अबू नहीं मुझे करने देता। एक भाई मुझे कहने लगा जी यस्सू ने तो पहाड़ से दुआ की थी, साढ़े तो पहाड़ ही कोई नहीं। सुने सवाल कैसे जिब्बोगरी सवाल, कहता भाई साहब एक सवाल मेरे ज़हन च बड़े दिनों तो अटकिया पे आज। मैं कहा जी दसो की सवाल? कहता जी सवाल है कि यस्सू तो पहाड़ से जाके दुआ करते सन, तो कहता इत्थे तो पहाड़ ही कोई नहीं साढ़े लाग। देखें बाइबल में कहीं ये लिखा कभी तुमने जाकर पहाड़ पे ही दुआ करी? यस्सू ने कहा कोठी मैं हवाला देता हूं। मैं कहा भाई अपनी कोठड़ी बंद कर, अपने कमरे ज्यादा बुआ भेड़ दे अंदरों, सीधी जी गल, पहाड़ तू कितने लभदा फिरना? मैं कहा यस्सू ने तेरी मुश्किल आसान की, क्योंकि यस्सू ਨੂੰ पहले पता सी जिथे भाई अकमल या जो भी हो रहिंदा उत्थे पहाड़ कोई नहीं। इसलिए यस्सू ਨੂੰ पता सी हर घर च कोठड़ी तो हुंदी है, कमरे तो हुंदे ने, ते बूहे भी लगे हुंदे ने। यस्सू ने सीधी जी मिसाल देती, सादी जी मिसाल, किसी लिए मुश्किल कोई नहीं। कहता भाई साहब तो बड़ा मैनूं पता नहीं लगा, मैं कितनी बारी पढ़िया मैनूं समझ नहीं आई गल, मैं तो पहाड़ ते ही फसिया। मैं कहा तुहानूं पहाड़ ते चढ़न की प्रैक्टिस भी कोई नहीं, तो डिग ना जाना। मैं और भाई साहब जब कोयटा गए तो भाई साहब को शौक है, मैनूं बिल्कुल शौक नहीं पहाड़ा ते चढ़, मतलब मैं थक जाता हूं। मैं कहता यार इन्ना उच्चा की जाए, शाह साहब को प्रैक्टिस है, शाह साहब गए चढ़ गए पहाड़ ते, मैं तस्वीरां भी खिंचियां ठक ठक, पहाड़ की किसी उत्ते चढ़ गए। अब दुआ क्या इसकी ज्यादा सुन रहा खुदा, मेरी नहीं सुन रहा जेड़ा जमीन ते खलो के करदा। शाह साहब पहाड़ ते दुआ करने का तजर्बा रखते हैं जैसे यस्सू ने की थी। मेरे पास नहीं है वो तजर्बा, लेकिन क्या खुदा मुझसे नफरत करता? खुदा मुझसे भी उतना। और मैं कहा भाई जान पहाड़ का चक्कर नहीं है, दिल का चक्कर है, ईमान का चक्कर है। जे तुहाडा ईमान नहीं, अगर दिल खालिस नहीं, निजात याफ्ता नहीं, तो पहाड़ ते चढ़ जाओ तो भावें उतों छाते तो मार दो छाल थले, दुआ नहीं सुनी जानी। कई बार हम बहुत बेवकूफों वाले सवाल पूछते हैं और उनका कोई मंतक नहीं होता। अजीबो गरीब ख्वाब लोग सुनाते हैं, क्या उन ख्वाबों की हम आगे आपको बताएं? अब इतनी फुर्सत नहीं है कि वो ख्वाब सुनाए जाए। किस्सा मुख्तसर ये है, आप खुदा के जोर चलाना शुरू करें। हालेलुया। आप खुदा से कहें खुदा मेरा ये मसला है, और कहते रहें और अपना ध्यान उससे ना हटाएं। आखिरी बात करूंगा, जब आप हांडी पकाते हैं, चूल्हा जलाते हैं बिरयानी, थोड़ा सा चूल्हा आग पकड़े फौरन दूसरे तरह बुझे हुए चूल्हे, फिर थोड़ी देर रख, फिर थोड़ी देर बुलबुल, फिर खाने। ये हमारी दुआइयात जिंदगी है, बताऊं आप। फिर चुके होते, फिर थोड़ा जा उबाला आया, फिर ला ले, चौल ताडे जुड़ जाएंगे, खिचड़ी बन जाएगी, बिरयानी नहीं बनेगी। हमने आज अपनी दुआओं की खिचड़ी बना ली, क्योंकि हमें जो कल दुआ की थी आज कुछ और कर रहे हैं।
जो अगले दिन की थी परसों में भूल गया हमने क्या दुआ की थी, पता ही कोई नहीं केड़ी दुआ सुनी जा रही है, केड़ी असी कर रहे हैं, केड़ी असी मंगी सी, पता ही कोई नहीं। जब आप फोकस प्रेयर कर रहे हैं, आपको पता है कि भाई हम ये चीज मांग रहे हैं खुदा से, हम इस चीज के लिए खुदा के जरूर ठहरे हुए हैं। आओ बहनों भाइयों हम दुआ करें, आओ अब्बू जी दुआ करें, आओ पापा जी दुआ करें, आओ मामा जी दुआ करें, आओ अम्मी जी दुआ करें, आओ बाजी तुसी आ जाओ, भाई तुसी आ जाओ, बेटा तुम ही बह जा, दुआ करनी शुरू करें, दुआ करनी शुरू करें। आज हमने दुआ किया, कल भी हमने यही दुआ करनी। पॉइंट्स बनाए अपनी फैमिली के लिए, अपनी पर्सनल लाइफ के लिए पॉइंट्स बनाए। पादी साहब ने पॉइंट्स बनाए हुए, हमने अपनी लाइफ के लिए पॉइंट्स बनाए कि इस साल में हमने करना क्या है। हम उन दुआओं को खुदावंद के जरूर रखते हैं, और फिर अगर खुदा में रहनुमाई देता है कि नहीं बेटा ये दुआ ना कर, ये कर, हम उसको रिमूव करके खुदा की मर्जी के मुताबिक कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि जी अड़े ही रहने हैं कि नहीं खुदावंद मैं जेट तैयारे ते जाना कलाम सुनाने, JF थंडर ते मैं उहदे ते जाना करूंगा, वो फौजियों के लिए है, वो दूसरे किस्म के फौजी हैं। मैं भी फौजी हूं लेकिन मेरे पास JF थंडर नहीं है, मेरे पास यीशु का अख्तियार है, शिफा पाओ। टेलीफोन पे दुआ करते हो तो अमेरिका में लोग ठीक हो जाते हैं। JF थंडर नालों भी तगड़ा जे कम। JF थंडर है तो टुरेगा तो कुछ मिनट लाएगा अमेरिका पहुंचने लगे, लेकिन मेरी दुआ सेकंडा तो पहले जाती है, ताड़ी भी जाती है। उसने कहा तू यहीं से कह दे आमीन, मेरा खादम शिफा पा जाएगा। तो बात इतनी सी है, कब हम ईमान पर खड़े होंगे, कब हम खुदा के कलाम को इस तरह से पढ़ेंगे कि वो हमें दुआ के लिए उभारे, हमें दुआ के लिए खड़ा कर दे, और हम खुदा के जलाली काम को देखें। अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम खुदा से मिन्नत करेंगे अपनी फैमिलीज के लिए। आपको यह बात याद रहनी चाहिए कि खुदा ने फिर किस तरह मिस्र की ईंट से ईंट बजाई जब खुदा ने मूसा को भेजा। अब उनकी दुआओं का जवाब खुदा ने देना था। वो सुपर पावर जिसको कोई हिला नहीं सकता था, फकत एक शख्स मूसा खुदा के कलाम को लेकर खड़ा हुआ, खुदा के इख्तियार को उसने जाहिर किया, उसने पूरे मिस्र की ईंट से ईंट बजा दी। आइए आज दुआ में खड़े हो जाएं, आइए आज खुदा के जोर चिल्लाना शुरू करें, खुदा के जोर रोना शुरू करें, खुदा के जोर आंसू बहाना शुरू करें, आहो बका करना शुरू करें। खुदा से कहें खुदावंद मेरे बंधनों को तोड़, मुझे रिहाई दे, मुझे आजादी दे, मुझे छुड़ा और मुझे इन मुश्किलों से आजाद कर दे, मुझे मखलसी दे। मैं गुनाहों की कैद के अंदर हूं, मुझसे शराब नहीं छोड़ी जाती, मुझसे नशे नहीं छोड़े जाते, मुझसे गालियां नहीं छोड़ी जाती, मैं मार कुटाई से बाज नहीं रह सकता, मैं झगड़ा करने वाला शख्स हूं। खुदावंद मुझ पर तरस खा, मुझ पर रहम कर, मैं नशों के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता क्योंकि नशाबाज तेरी बादशाही में नहीं जाएंगे। खुदावंद मुझ पर तरस खा। ऐ आसमानी बाप, आज के इस दिन में दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। मैं इस कलीसिया पर तेरी बरकत चाहता हूं, अपने उन बहन भाइयों पर तेरी बरकत चाहता हूं जिन्होंने आज तेरे कलाम को सुना है, जो फेसबुक पर सुन रहे हैं, जो व्हाट्सएप पर सुन रहे हैं, जो यूट्यूब पर सुन रहे हैं, या एक दूसरे को वैसे सुना रहे हैं। खुदा उन पर तेरी बरकत चाहते हैं, उन पर तेरी ब्लेसिंग को क्लेम करते हैं और मिन्नत करते हैं कि रिहाई का काम शख्सी जिंदगियों के अंदर हो, घरानों के अंदर हो, कलीसियाओं के अंदर हो, मुल्क पाकिस्तान के अंदर। दुआ करने वाले लोगों को उठा खुदा, दुआ करने वाले लोगों को उठा, लोग दुआ के लिए उठें और खुदावंद शब रोज तुझसे फरियाद करें ताकि खुदावंद तेरे जलाली काम पाकिस्तान के अंदर जाहिर हों और तेरी खुशखबरी का कलाम सुनाया जाए और लोगों को यह बताया जाए कि गुनाहों से निकलो और हमेशा की जिंदगी हासिल कर लो, यीशु के जिंदा कादिर अब्दी और जलाली नाम के वसीले से, आमीन। गॉड ब्लेस यू।